بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أحبها أحبني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضها أبغضني، ومن أبغضني أبغض الله. صلوات اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اگر آپ پوری کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں کسی کو اپنا شفیع بنانا چاہیں اور آپ کو یقین ہو کہ اس ہستی کی شفاعت سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ مؤثر ہے، تو وہ اس پورے عالم میں 14 معصومین کے درمیان بھی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے، چونکہ مقام فاطمہ ایسا مقام ہے، عظیم ترین مقام۔ نبی کریم کی اس دختر کو، اس بیٹی کو ہم صرف نبی کی ایک بیٹی کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی کوئی عصمت ہے، اللہ کی کوئی ولایت ہے، اللہ کی کوئی حجیت ہے، تو حجت خدا کے طور پر بھی، ولایت الہیہ کے طور پر بھی، اور عصمت الہیہ کے طور پر بھی جو ہستی معراج پر نظر آتی ہے وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں روایات میں یہ لکھا گیا ہے، احادیث میں یہ اصطلاح موجود ہے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عصمت اللہ الکبریٰ ہے، اللہ کی عظیم ترین عصمت ہے، عظیم ترین عصمت۔ جب ہم قرآن کریم میں اور احادیث میں اس ہستی کے مقام کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ جو مجلس ہے ہماری، یہ مجلس کیوں ہے؟ حضرت بی بی دو عالم کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے لیے، ان کی خوشی میں خوشی اور ان کے غم میں غم منانے کے لیے، ان کے درد میں اپنا
اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے گویا اپنی نجات کے لیے. تو ان مجالس میں ہمیں ہر صورت میں بی بی کی زندگی کے فضائل کے پہلو کو بھی اور مسائل کے پہلو کو بھی ہر صورت میں اور ہر قیمت پر بیان کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات وہ ہیں جن کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے، آپ کے مکتب کی بنیاد سے ہے. زیارت جامعہ پڑھی، زیارت جامعہ معتبر ترین زیارات میں سے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ضرور پڑھیے. جب آپ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں تو تب جا کر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں کیسی ہستیاں ہیں. اس لیے کہ بی بی دو عالم ان معصوم ہستیوں کے درمیان اس شمع کی مانند ہے جس کے گرد پروانے طواف کرتے ہیں. خود بی بی دو عالم کی اپنی ذات ہے جس کی ایک زندہ مثال حدیث قصہ ہے جو آپ طور پر آپ پڑھتے ہیں. یعنی اہل البیت علیہم السلام کا تعارف بی بی کے ذریعے سے، محور بی بی کی ذات، مرکز بی بی کی ذات، اور باقی تمام ہستیوں کے تعارف کا ذریعہ بی بی کی ذات. اور یہ یقیناً اللہ کے حکم سے ہے، اور جب اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تو یقیناً اس کے پیچھے حکمت ہے. اور وہ حکمت کیا ہے؟ عالم بشریت کو یہ بتانا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صرف نبی کی بیٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. صرف بیٹی کی حیثیت سے نہ دیکھو، بیٹی ہونا خود سب سے بڑی فضیلت، لیکن صرف بیٹی ہونا ان کا امتیاز نہیں ہے. بیٹی ہونے کے علاوہ اللہ نے اتنا عطا کیا ہے اس ہستی کو کہ اس عطا کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے اور ان کے سائے میں زندگی گزارنے کی بھی ضرورت ہے. سلوات اللہ علیہ محمد وآلہ محمد. ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے محمد وآلہ. قرآن کریم میں دیکھیے کہ جہاں جہاں اہل البیت کے حوالے سے آیات ہیں، چاہے مباہلہ کی آیت ہے، چاہے تطہیر کی آیت ہے، چاہے حل عطا کی سورت ہے، چاہے سورت القدر ہے، چاہے سورت الکوثر ہے، چاہے دیگر وہ تمام آیات جہاں اہل البیت کا کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہے، اگر آپ کل عالم سے کسی کو اس کا مصداق پاتے ہیں تو وہ یا نبی ہے یا علی ہے یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. کیونکہ مقام کی عظمت کی طرف ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ. اگر مباہلے میں نبی کریم آگے، علی پیچھے اور درمیان میں فاطمہ ہے اور دائیں حسن اور بائیں حسین ہے، تو وہ جو چال ہے مباہلے کے میدان کی طرف جانے کی، وہ جو اندازے چلنے کا انداز ہے، وہ انداز بھی بتاتا ہے کہ محور و مرکز فاطمہ ہے. غور کیجیے گا ان نکات پر کہ یہ نکات تاریخی بھی ہے، قرآنی بھی ہے اور حدیث کے بھی ہے. اس لیے اس بی بی کی زندگی کے ہر ورق سے ہم اپنے نظریے کی سچائی ثابت کرتے ہیں. آج اگر ہم ایام فاتحہ مناتے ہیں، آج اگر ہم ان کی شہادت کے ایام مناتے ہیں تو بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں شہادت؟ شہادت کیوں
کہتے ہیں؟ اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ شہادت کہنے سے ایک سوال امت کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ نبی کی بیٹی اور شہادت کیسے ہوا کہ نبی کی بیٹی شہید ہو جائے؟ وفات سمجھ آتی ہے، شہادت سمجھ نہیں آتی ہے۔ وفات اللہ کی طرف سے ہے، شہادت کسی قاتل کی طرف سے ہے، لہذا خود شہادت کا لفظ بعض لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ جب ہم بی بی کی زندگی کے مختلف مراحل، مختلف اقدامات اور مختلف ان کی حکمت عملیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی دو عالم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے بھی اور اپنی شہادت کے ذریعے سے بھی وہ راہ جو راہ محمد ہے، وہ راہ جو راہ علی ہے، وہ راہ جو راہ عصمت و طہارت ہے، اس کو قیامت تک کے لیے نہ صرف زندہ کیا بلکہ اس کی زندگی کی گارنٹی بھی دیا ہے۔ یعنی اس مکتب کی حیات کی گارنٹی نبی کریم کی اس دختر عظیم نے، اس بیٹی نے اپنی جان قربان کر کے اس راہ کو زندہ کیا۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ وما ادراک مل فاطمہ، فاطمہ تم کیا جانو فاطمہ کون ہے؟ نبی کریم کی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کی عظمتوں کے بیان کا کوئی موقع اور کوئی لمحہ ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں پر فوراً اس عظیم ترین ہستی کے مقام کو بیان کیا۔ لہذا آپ حضرت زہرائے دو عالم کی ولادت سے لے کر شہادت تک آپ دیکھتے ہیں ہر چیز باقیوں سے الگ ہے، ہر چیز باقیوں سے الگ ہے۔ حتیٰ آپ کی ولادت کی جو کیفیت ہے، بی بی دو عالم کی ولادت کی جو کیفیت ہے، اس ولادت کی کیفیت کو بھی آپ حتیٰ نبی کریم کی ولادت کی کیفیت کے ساتھ ٹیلی کر کے موازنہ کر کے دیکھ لیں، امیر المومنین کی ولادت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، امام حسن اور امام حسین کی ولادت کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہاں پر جو اقدام اللہ کی طرف سے نظر آتا ہے وہ باقی جگہوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو معارف اہل البیت کی صورت میں ہم تک ائمہ ہدی علیہ السلام نے پہنچائی ہے۔ آپ دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی ہے، بچے کوئی نہیں ہے، اس موقع پر ایک دن نبی کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے ہمارے رسول آپ نے اعتکاف کرنا ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں۔ اعتکاف ہم کیوں کرتے ہیں؟ اعتکاف ہم جو ہمیں حکم دیا گیا ہے من حیث موحد، من حیث اہل قرآن، من حیث مسلمان، وہ اس لیے ہے کہ اعتکاف کے نتیجے میں ہم مادی دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، اپنے ذکر کا، عبادت کا، نمازوں کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، دعا کا، مناجات کا خیال رکھتے ہیں، مسجد جیسی پاکیزہ ترین جگہ پر قیام کرتے ہیں، اور ایک عرصے تک کبھی 3 دن، کبھی 6 دن، کبھی 9 دن، اس طرح سے مختلف اوقات کے لیے ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی اعتکاف کا حصہ ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ مادیت کے اس زنگ سے ہم اپنے قلب کو پاک کر سکیں۔ نبی کریم کا قلب مبارک تو مادیت سے زنگ آلود نہیں تھا، نبی کریم تو خود سراپا نور تھے، لیکن اس سراپا نور کو بھی دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ اے ہمارے رسول آپ جائیے اعتکاف میں بیٹھ جائیے، آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔
حضرت خدیجہ کو پیغام بھجواتے ہیں کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت اعتکاف میں بیٹھا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی صرف ایک ہی زوجہ ہے اور وہ ہے حضرت خدیجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کے یہ ایام نبی کریم کے لیے مختص کر کے نبی کو اس اعتکاف کی کیفیت سے گزارنے کے بعد جب اعتکاف ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے 3 فرشتے بھیجتا ہے۔ 3 فرشتے، یہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں، جنت سے پھل لے کر آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب نبی کی ایک عجیب سیرت ہے، حضرت ابراہیم کی بھی یہی سیرت تھی، باقی انبیاء بھی اسی سیرت کو پسند کرتے تھے، اور نبی کریم چونکہ امام الانبیاء ہے اور آپ کا خلق، آپ کا اخلاق باقی سب سے برتر، بہتر اور عظیم تر ہے، اس لیے یہ اخلاق نبی کریم میں بھی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم کبھی بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، جب بھی کھانا لگے دوسروں کو اپنے کھانے میں شریک کرتے ہیں، دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ لیکن جب یہ کھانا بہشت کا آتا ہے تو باقاعدہ حکم بھی آتا ہے کہ اے رسول یہ غذا صرف اور صرف آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف آپ نے کھانا ہے، جو آپ نے تناول فرمایا وہ آپ کا حصہ ہے، جو بچ گیا فرشتے لے کے واپس چلے جائیں گے۔ کسی فرد بشر میں یہ قابلیت ہے ہی نہیں کہ یہ غذا تناول کر سکے، آپ وہ غذا تناول فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد نور فاطمہ وجود نبی سے وجود حضرت خدیجہ میں منتقل ہوتا ہے، اور جب یہ نور منتقل ہوتا ہے اس کے بعد خود خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اپنی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، ان کی اپنی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب روٹین ایسی ہے کہ ارد گرد کی قریشی خواتین، عرب، اس ماحول کی بڑی بڑی ثروت مند امیر خواتین، قبائل کے سرداروں کی بیویاں جن سے حضرت خدیجہ کا رشتہ ہے، انہوں نے خدیجہ کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ خدیجہ اکیلی ہے اور اس اکیلے پن کا شکار بھی ہے، تنہائی کا شکار بھی ہے، لیکن جب اس دختر نیک اختر اور نور کی مرقع بیٹی کا وجود آپ کے وجود مبارک میں منتقل ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ جب کبھی نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہے، کسی سے گفتگو کر رہی ہے، قریب آتے دیکھتے کوئی نہیں، پوچھتے کہ خدیجہ تو کس سے آپ گفتگو کر رہی تھی؟ جواب ملتا کیا کہ میرے شکم میں جو بیٹی ہے اس بیٹی سے میں بات کر رہی تھی، وہ بیٹی اس سے بات کر رہی تھی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تنہائیوں کا ساتھی بھی اسی بیٹی کو بنایا تھا۔ اس کیفیت کے ساتھ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نور آہستہ آہستہ شکم حضرت خدیجۃ الکبریٰ میں پروان چڑھتا ہے، اور اس کے بعد وہ زمین پر تشریف لاتی ہے۔ آپ کی ولادت کے لیے بھی خاص اہتمام ہے، ولادت کے لیے بھی خاص اہتمام۔ آپ تمام انبیاء کی تاریخ پڑھیے، خود نبی کریم کی تاریخ پڑھیے، امیر المومنین کی تاریخ پڑھیے، آپ کو ایسا اہتمام نظر نہیں آتا۔ وہاں پر کیا تھا نہیں معلوم، لیکن یہاں پر اس اہتمام کا ذکر احادیث میں متعدد مقامات پر کیا گیا تاکہ پتہ چلے فاطمہ کون ہے، فاطمہ کا مقام کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے۔ جب امت کو یہ پتہ چلے گا کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے تو پھر ان کی دوستی کا معیار بھی معین ہو جائے گا اور ان کی دشمنی کا معیار بھی معین ہو جائے گا۔ جب شخصیت کی عظمت سامنے آ جائے تو پھر انسانوں کے ذہن کھلتے چلے جاتے ہیں۔
اس لیے نبی کریم نے آپ کی ولادت کے بعد جب آپ کا نام رکھا تو فاطمہ رکھا، اور فاطمہ رکھا کنز المال میں۔ متقی ہندی نے جو خود اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں اور 20 جلدوں میں ان کی کنز المال اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے، وہاں پر جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تو یہ روایت نقل کی، یہ حدیث نقل کی کہ نبی کریم نے اللہ کے حکم سے اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کو اور فاطمہ کو ان کی اولاد کے اور ان سے اور ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں کے اور آتش جہنم کے درمیان دیوار بنا کر پیدا کیا ہے۔ اب جہاں فاطمہ ہوگی، جہاں ان کی اولاد ہوگی، جہاں ان کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، آتش جہنم کی پہنچ وہاں تک ہے ہی نہیں۔ شیعہ روایت نہیں ہے، تشیع کی روایات کی کتابوں میں بے تحاشا ہے، لیکن میں جو نقل کر رہا ہوں متقی ہندی کی نقل کر رہا ہوں کنز الاموال سے، اور کنز الاموال اہل سنت کی روایات کی کتاب ہے۔ یہ کون سی بیٹی ہے؟ یہ وہ عظیم ترین بیٹی ہے جس کے ساتھ نبی کریم کا خلق، نبی کریم کا رویہ، نبی کریم کا بیہیویئر باقیوں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہے، تاریخ میں پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے، آپ کو ازبر ہے کہ جب کبھی یہ بیٹی تشریف لاتی ہیں نبی کریم کیا کرتے ہیں؟ چند کام ایسے کرتے ہیں جو بڑے ہی عجیب و غریب ہیں۔ اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ چند قدم آگے بڑھتے ہیں، صرف چند قدم آگے نہیں بڑھتے بلکہ جا کر اپنی اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، صرف سینے سے نہ لگاتے بلکہ ان کا بوسہ لیتے، صرف بوسہ نہ لیتے، ان کا ہاتھ گرمی سے پکڑتے، پکڑنے کے بعد واپس آتے اپنی جگہ، پھر کیا کرتے؟ ان کو اپنی جگہ بٹھاتے، خود سامنے بیٹھ جاتے۔ اتنی عظمت، اتنا احترام۔ بعض اندھوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، بعض کور دل کے اندھے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، فوراً یہاں پر حاشیہ لگاتے ہیں کہ بھئی وہ چونکہ نبی کریم کی بیٹی تھی، بیٹیوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بیٹیوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے اس لیے اب آپ نے اپنی اس بیٹی سے اس طرح سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوال ہے، نبی کریم کا ہر فعل ہمارے لیے سنت ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ کوئی روایت بتائیں جہاں پر سنت نبی کے طور پر آپ کو پابند کیا گیا ہو کہ بیٹی کا یوں احترام کریں، اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کے سامنے جائیں، اس کا بوسہ لیں، اس کو لائیں اپنی جگہ بٹھائیں، خود سامنے بیٹھ جائیں۔ کوئی ایسی روایت شیعہ سنی میں کہیں پر ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل، یہ عمل صرف اور صرف مختص ہے خصوصیت کے ساتھ بنت رسول کے لیے، بنت رسول کے لیے۔ اب کہا جاتا ہے یہ پدرانہ شفقت تھی، پدرانہ شفقت، چونکہ باپ تھے اس لیے باپ کے دل میں بیٹی کی بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ پدرانہ شفقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یعنی مقام فاطمہ کے انکار کے لیے پدرانہ شفقت کو ڈھال بنانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے اگر ایسا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کریم کی 4 بیٹیاں تھیں، کہتے ہیں نا 4 بیٹیاں تھیں۔ جب 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 بیٹیوں کے حوالے سے طول حیات میں کوئی ایک ایسا واقعہ دکھا دیں جہاں پر باپ نے پدرانہ شفقت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اگر کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹی کی خلقت سے لے کر پیدائش تک
پیدائش سے لے کر رسول کی وفات تک اور رسول کی وفات سے لے کر اس بیٹی کی اپنی شہادت تک یہ ایک انمول ہستی تھی، اس لیے ان کے لیے جو بھی قدم تھا وہ انمول بھی تھا اور منفرد بھی تھا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو صرف ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہیے۔ وہ ہستی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین، ابلاغ دین، کار رسالت میں نبی کریم کے ساتھ ساتھ کھڑا کیا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ آج ہم جب احادیث کے متون کو دیکھتے ہیں تو احادیث کے مجموع میں ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں ایک بہت بڑی مقدار میں روایات ملتی ہیں، کس سے؟ حضرت ام المومنین عائشہ سے۔ لیکن خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بخاری نے ٹوٹل جو روایات نقل کی ہیں وہ ٹوٹل 4 روایات۔ کیا وجہ ہے کہ کیا بی بی دو عالم عالمہ نہیں تھی؟ بی بی دو عالم کے پاس علم نہیں تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ اگر دیکھا جائے جو ہستی طاہرہ ہے، جو ہستی زکیہ ہے، جو ہستی عالمہ ہے، ان کے القاب ہیں، جو ہستی زہرا ہے۔ زہرا کا کیا مطلب ہے؟ جب نبی کی یہ بیٹی اپنی محراب عبادت میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو ان کے وجود کے نور سے عرش کے فرشتوں کو روشنی ملتی تھی، اس لیے زمین پر ان کو زہرا کہا گیا۔ اور اگر آپ خود ان روایات میں دیکھ لیں تو وہ روایتیں بھی یہ بتاتی ہیں کہ یہ بیٹی اور طرح کی تھی۔ اس لیے ام المومنین عائشہ نے بھی جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصف بیان کرنا چاہا تو کہا ہر کام میں، ہر چال میں، ہر قدم میں، ہر انداز میں ہو بہو نبی کا عکس تھی۔ یہ ام المومنین کی روایت ہے جو اہل سنت دوستوں نے نقل کیا ہے۔ یہ جو بیٹی ہے، اس بیٹی کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کھوج کر، تلاش کر کے نکال کر امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھ لو کہ کیسی بیٹی ہے۔ صدق، سچائی اگر مجسم ہو، نیکی اگر مجسم ہو، چونکہ حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ اگر نیکی جسم کی شکل اختیار کر جائے، حق مجسم ہو جائے تو وہ مجسم حق فاطمہ بن کر سامنے آئے گی۔ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقام عظمیٰ کا نام ہے، اس عظیم مرحلے اور مرتبے کا نام ہے۔ اس لیے جب ہم نبی کریم کی اپنی روش اور آپ کا اپنا انداز اور بیہیویئر دیکھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بڑا عجیب ہے۔ آیے تطہیر پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں آیے تطہیر میں اہل البیت کون ہے، تو ہمارے دوست احباب پھر اس میں مختلف لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں۔ کبھی ازواج کو تو وہ ہر صورت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات ذرا زیادہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم کے گھرانے سے نکل کر بنی ہاشم کو بھی اہل البیت میں شمار کر لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فراخی یہاں پر حاصل ہوتی ہے، جو کہ موضوع ایسا ہے۔ اور زیادہ وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مولانا نے میرے سامنے یہاں تک کہا کہ ہم بھی نبی کریم کی اہل البیت میں شامل ہیں۔ عجیب ہے، عجیب ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو اپنی مرضی سے شامل کرنا ہے تو پھر اس کو ثابت رکھنے کے لیے دائرہ اتنا بڑا دو کہ انکار آپ کا ہو تو ہو لیکن ان کا نہ ہو جن کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ بھئی اہل البیت وہی ہیں جو خدا کہے، جو رسول کہے،
نہ میں اس میں کمی کر سکتا ہوں نہ اس میں زیادتی۔ اہل البیت کا مرکز و محور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے، اس لیے ہم روایات دو طرح کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ کے حوالے سے ہے، دوسری روایت حضرت عائشہ کے حوالے سے ہے۔ دونوں روایتیں اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں دونوں روایتیں۔ ایک روایت کا متن دوسرے سے تھوڑا سا مختلف ہے، تھوڑا سا مختلف، اور وہ اختلاف بھی بڑا ہی حسین اختلاف ہے، بڑا ہی حسین اختلاف۔ وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ واقعہ دو دفعہ ہوا ہو، ایک ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں ہوا ہو واقعہ، اور دوسرا ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں ہوا ہو، دونوں ممکن ہے۔ اس لیے دو طرح سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہو، لیکن جو حضرت ام سلمہ والی روایت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نبی کریم نے جب چادر تطہیر کو پھیلایا اور اس کے نیچے ایک ایک کر کے یہ سارے کے سارے اصحاب خمسہ داخل ہوئے، تو اس کے بعد نبی کریم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میری اہل البیت ہے۔ کس نے کہا؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے۔ حضرت ام سلمہ خود یہ فرماتی ہے، یہ غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے یا مسلم کی یا بخاری کی، میں نے ان میں سے کہیں پر پڑھی ہے۔ کہتی ہے میں نے پوچھا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ، اس چادر کے نیچے آپ 5 جمع ہوئے، کیا میں اس چادر کے نیچے داخل ہو سکتی ہوں؟ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ لا لا، اور اس لا کے بعد یعنی لا یعنی آپ داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا انتی علی الخیر، آپ خیر کے رستے پر ہیں، آپ خیر کے رستے پر ہیں۔ وہ جو روایت حضرت عائشہ سے منقول ہے، حضرت عائشہ والی روایت میں جب حضرت عائشہ نے کہا میں داخل ہو سکتی ہوں تو فرمایا لا، آگے یہ جملہ بھی نہیں کہا۔ سمجھنے والے خود سمجھ جائیں، یہ جملہ وہاں پر نہیں ہے لیکن اس حدیث میں موجود ہے، اور دونوں احادیث اہل سنت کے ہاں موجود ہیں، تشیع کی حدیث نہیں ہے، اہل سنت کی حدیث ہے۔ یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اہل البیت جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو طاہر و مطہر بنایا ہے، جن کی طہارت روح، طہارت بدن، طہارت عمل، طہارت وجود کی قسم کھائی ہے، اور جن کی خلقت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں یہ بیان کر دیا ہے کہ یہ دوسروں کی طرح سے نہیں ہے، اس میں اگر کوئی محوری ذات ہے تو وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، جن کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات جی پر محمد و آل محمد۔ اس لیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیشہ محوری اس کی حیثیت رہی، ہمیشہ مرکزی حیثیت۔ اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام اور امام حسن العسکری علیہ السلام، یہ جو روایت ہے، یہ جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن العسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ جو جملہ بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، تم نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ہمارے ذریعے سے، تمہارے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی واسطہ فیض ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے بغیر تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم دلیل ہیں اللہ کی، ہم راہ ہیں اللہ کی، ہم وہی صراط ہیں جس کے لیے تم ہر روز اپنی نمازوں میں کم از کم 10 بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم وہی صراط مستقیم ہیں، ہم وہی صراط
حق ہیں، ہم وہی انعمت علیہم ہیں، ہم وہ ہیں نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی تم پر حجتیں ہیں، تم پر دلیلیں ہیں۔ اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، فرمایا وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدی ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہیں۔ وہ عظیم ہستی، وہ عظیم ترین ہستی جو اللہ کی طرف سے حجت کس پر ہے؟ ان حجتوں پر جو ہم پر حجت ہیں۔ لہذا نبی کریم کا بیہیویئر دیکھیں، نبی کریم کا اخلاق دیکھیں، نبی کریم کا برتاؤ کا انداز دیکھیں۔ ایک حدیث ہے جس کو آپ شاید سنتے رہے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک بی بی کے دروازے پر جا کر 5 اوقات نماز میں اونچی آواز سے پکارتے رہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ روایت آپ نے سنی ہے۔ اس روایت کو تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ 3 طریقوں سے یہ روایت نقل شدہ ہے، 3 طریقوں سے، اور 3 طریقوں سے 3 مختلف راویوں نے نقل کیا ہے، اور یہ جو 3 مختلف راوی ہیں یہ 3 مختلف علاقوں کے ہیں، ایک زمانے کے نہیں ہیں، 3 مختلف زمانوں کے ہیں، 3 مختلف زمانوں کے۔ اس سے جو بات سامنے آتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک راوی کہتا ہے میں مدینہ میں ایک دفعہ گیا، 3 مہینے رہا، اور ان 3 مہینوں میں جب تک رہا اور نماز کا وقت آیا، نبی کریم مدینہ میں تھے تو نبی کریم اذان کے موقع پر گھر سے نکلتے، اپنے بیت الشرف سے نکلتے، چاہے فجر کی اذان کا وقت ہو، ظہر کی اذان کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، بی بی کے دروازے پر تشریف لاتے اور اونچی آواز سے کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والوں تم پر میرا سلام ہو۔ راوی ایک راوی ہے، کہتا ہے میں 3 مہینے رہا۔ دوسرا راوی ہے، اس کا تعلق کسی اور علاقے سے ہے، وہ کسی اور زمانے میں آیا، وہ کہتا ہے میں 6 مہینے مدینے میں رہا، اور ان 6 مہینوں میں جب کبھی نبی کریم شہر میں ہوتے تو آپ کی یہی روایت رہی کہ ہر نماز کی اذان کے موقع پر اپنے بیت الشرف سے نکلتے اور فاطمہ کے دروازے پر آتے اور اونچی آواز سے پکارتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ کیوں ایسا کرتے؟ تیسرا راوی کہتا میں 1 سال رہا، اور 1 سال کے دوران جب کبھی نماز کا وقت آیا میں نے رسول اللہ کو یہی عمل کرتے دیکھا جب کبھی آپ مدینہ میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم ایک بہت لمبے عرصے تک جب مدینہ میں ہوتے اس عمل کے ذریعے سے بتاتے کہ مسلمانوں اور میری امت کے لوگوں یاد رکھو یہ اس دروازے کو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر تمہارا نبی بھی جا کر جھکتا ہے اور سلام کرتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جب فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت لے کر آتا ہے، یہ وہ دروازہ ہے۔ بتا کیوں رہے ہیں مسلسل؟ تاکہ مدینہ والے بھی سمجھ جائیں، مدینہ سے باہر والے بھی سمجھ جائیں، باہر سے مختلف علاقوں سے مدینہ آ کر نماز میں شریک ہونے والے بھی سمجھ جائیں کہ نبی کی جس بیٹی کا یہ گھر ہے یہ کوئی معمول کی بیٹی نہیں ہے، یہ اس مقام کی حامل ہے کہ نبی اس مقام کے سامنے خاضع ہے اور اس بیٹی کے لیے ایک خاص احترام کا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں۔ یہ نبی کی حکمت ہے، نبی کا طریقہ کار ہے۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ کو سمجھو، فاطمہ کون ہے۔ فاطمہ کو نہیں سمجھو گے تو تمہاری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ فاطمہ سے حب، فاطمہ سے محبت، فاطمہ کی مودت وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرتی ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں
اگر آپ صلوات اور درود کے حوالے سے پڑھیں تو درود کی ایک ہی قسم ہے دین کے اندر، جس کو آپ درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور شارٹ فارم میں آپ جو روز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی پڑھتے ہیں۔ اور اس کی تفصیل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس کو درود ابراہیمی کی صورت میں پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ جیسے تو نے حضرت ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجی ہے، اسی طرح سے نبی کریم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ اب ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، بہت بڑا سوال، کہ حضرت ابراہیم پر درود بھیجنے کو امت بھولی نہیں، توجہ ہے، حضرت ابراہیم پر درود کو امت نہیں بھولی۔ آج بھی آپ اگر درود ابراہیمی کہیں، ہر مسلمان کو ازبر ہے، فوراً کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ہر مسلمان فوراً کہے گا۔ لیکن جب آپ کہیں گے نبی کریم کا جب نام آتا ہے تو اس وقت آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فوراً کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آل کہاں چلی گئی؟ حضرت ابراہیم کی آل یاد ہے، نبی کی آل بھلا دی گئی، بھلائی نہیں گئی۔ اس بغض حاکمیت نے، چاہے وہ اموی بغض ہو، چاہے وہ عباسی بغض ہو، چاہے ان کے دسترخوانوں کی ہڈیوں پر پلنے والی ملائیت ہو، جب یہ لوگ اپنے پیٹ کی پوجا میں لگ گئے تو پھر راہ میں رکاوٹ نبی اور ان کی آل ہے، لہٰذا نبی اور آل کے ذکر کو بھی کم سے کم کرو اور ان کے مقابلے میں دوسروں کا نام بڑھاتے چلے جاؤ۔ اس لیے مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ایک بہت بڑے محدث، غالباً میں دیکھ کے یاد کر لوں، آج کل میں بھول جاتا ہوں، غالباً امام احمد ابن حنبل کا ہے، غالباً، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ رہا، لیکن میرے پاس لکھی ہوئی ہے حدیث۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر کہ میں اہل البیت کا تذکرہ کہیں پر سنوں اور اہل البیت کے تذکرے کو سنتے ہی اس محفل میں کوئی اور اٹھ کر کسی اور کا تذکرہ شروع کر دے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کی نسل خراب تھی۔ شیعہ روایت بیان نہیں کر رہا، میں اہل سنت کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اہل سنت کے اندر بھی ایسے بڑے بڑے علماء رہے جنہوں نے ان چیزوں کو اہمیت دی اور اہل البیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، اپنے تئیں جتنا ان کو فہم تھا، جتنی ان کی سمجھ تھی۔ آج ناسبیت اسلام کے لبادے میں اہل البیت کے تذکرے، اہل البیت کی یاد اور اہل البیت کی محبت کی راہ میں پہاڑ کھڑا کرنے کے لیے ان لوگوں کو لانا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے اہل البیت کو قتل کیا ہے اور اس کو بھی دین سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے اہل البیت کے نام کو زندہ رکھنا ہے، چونکہ اہل البیت کے نام کا احیاء ہماری حیات ہے۔ ہم اگر خود اپنے عقیدے کے لحاظ سے زندہ رہنا چاہیں تو پھر ضروری ہے کہ اہل البیت کا نام زندہ رکھو، اہل البیت کی معرفت کو زندہ رکھو، اہل البیت کے ان فضائل کو زندہ رکھو، اہل البیت کے ان چھپے ہوئے کمالات کو جن کو امت نے چھپانے کی کوشش کی زندہ رکھو تاکہ خود زندہ رہو۔ عزاداری بھی اسی طرح سے ہے، چاہے وہ عزاداری ہے سید الشہداء ہو یا عزاداری ہے علی ابن ابی طالب ہو یا پھر عزاداری ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو۔ یہ جو عزاداری ہے، اس عزاداری کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس راہ کو زندہ رکھنا جس کے لیے ان ہستیوں نے قربانی دیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جس کے دل میں اہل البیت کی محبت حقیقی معنی میں ہوتی ہے وہ اکیلا بھی پہاڑ ہوتا ہے۔ اگر ڈھونگ ہو، اگر ایمان کمزور ہو، اگر اہل البیت کی محبت کا دم ہم صرف جنت کے حصول کے لیے بھرتے ہو
تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے، پھر ہمارے ایمان کے لیول کی وجہ سے ہم کمزور پڑتے ہیں۔ لیکن اگر اہل البیت کو اس لیے ہم چاہیں کہ وہ اہل البیت ہیں، اس لیے ہم ان کے پیچھے چل پڑے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ان کے پیچھے چلے کہ یہی ہدایت کا رستہ ہے، تو پھر جس رستے کو ہم ہدایت کا رستہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم روشنی سمجھتے ہیں، اس پر پورے ایمان کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو پورے ایمان کے ساتھ چلتا ہے وہ زمانے کے حوادث اور تھپیڑوں کے مقابلے میں کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا، کبھی بھی کمزور نہیں پڑتا۔ لیکن یہ یاد رکھیے، مجلس میں شاید سب کہیں واہ واہ، مجلس میں شاید سب کہیں ہاں ہاں ہم ایسے ہی ہیں، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے ایک معیار بتایا ہے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہوتے ہیں، دنیا کے بندے، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان تک محدود ہے۔ میں سمپل ترجمہ کر رہا ہوں، زیادہ اس کی تشریح میں نہیں جاتا ہوں۔ فَإِذَا مُحِسُّوا بِالْبَلَاءِ، جب یہی لوگ بلا اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جو زبان کی حد تک دین ہے اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بلا سے نکالنے کے لیے ہر چیز بھلا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، علی کی راہ میں اگر جان دینے کی نوبت آئے تو اس سے زیادہ نعمت عظمیٰ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے احیاء کی راہ میں ہمیں جان دینی پڑے، وہ نوبت آئے، تو اس سے زیادہ عظیم نعمت اللہ کی طرف سے اور کوئی نہیں آئے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، یہ صرف 61 ہجری کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے۔ آج بھی جہاں جہاں اہل البیت کے تذکرے کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے، وہاں پر اپنی سطح پہ وہ ایک کربلا ہے، اپنی سطح پہ۔ جس طرح سے نور ہے نا، روشنی، وہ 1000 کے وولٹیج کا بلب بھی روشنی ہے، 50 وولٹ کا بلب بھی روشنی ہے، 0 والا بھی روشنی ہے، لیکن روشنی کے مراتب اور درجات میں فرق ہے۔ اسی طرح سے کربلا کے بھی درجات ہیں، ایک وہ ہے جو 61 ہجری کی کربلا ہے، معراج ہے، ایک وہ ہے جو آپ کی کربلا ہے، چاہے آپ کے چکوال کی کربلا ہو، اسلام آباد کی کربلا ہو، کراچی کی کربلا ہو، یمن کی کربلا ہو، دمشق کی کربلا ہو، یا فرض کریں کسی اور دنیا کی، جہاں جہاں آپ کے سامنے یزیدیت سر اٹھاتی ہے اور اس کا نشانہ آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں حسین کا پرچم ہے، تو آپ اپنی سطح پہ کربلا کے حسین ہیں۔ یعنی آپ اپنی سطح پہ جہاں پر آپ ہیں، حسینیت کو زندہ رکھنے کے لیے حسینی پرچم کی بھی ضرورت ہے اور حسینی ہاتھ کی بھی ضرورت ہے۔ امام حسین خود نہیں آئیں گے، بلکہ کہیں گے جو میرا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور یہ وہی دنیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے معاملات میں جہاں دین کا مسئلہ ہو وہاں پر تفرقہ نہیں، جہاں دین کی اساس پر حملہ ہو وہاں پر آپس کے جھگڑے معیار نہیں آئے۔ جب ہم صدر اسلام کے واقعات پڑھتے ہیں تو قبائل ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے ضد اور عداوت تھی، ایک دوسرے کے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہوتا تھا، لیکن تاریخ میں جب ہیروز کا تذکرہ آتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قاتل تھے ایک دوسرے کے، لیکن دشمن کے مقابلے میں ایک تھے۔ یہاں پڑھتے ہیں اسلامی تاریخ میں بڑے اس طرح کے واقعات ہیں۔ جو علی ولی اللہ کہتا ہے، جس کے دل میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اس کے دل میں زندہ ہے، جس میں ولایت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندہ ہے،
جس دل میں مودت اہل البیت زندہ ہے وہ دل آپ کا ہے، چاہے کسی اور کے جسم میں ہو، وہ دل آپ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان حضرت زہرا سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ چاہے کچھ بھی ہو آپ کا دشمن نہیں ہے۔ آپ اپنی جو ذاتی عداوتیں ہیں وہ وہاں پر کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ اگر آپ نے وہاں پر بھی ذاتی عداوتوں کو نکالنے کی کوشش کی تو پھر آپ کا کوئی تعلق نہ علی سے ہے نہ فاطمہ سے ہے، اس لیے کہ ان کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے چاہنے والوں کو سینے سے لگاؤ۔ آج کا دور اس حوالے سے بڑا اہم ہے، بڑا اہم۔ آج ہر طرف سے یلغار ہے، ہر طرف سے۔ اگر یہ یلغار جاری رہی، اس یلغار کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے دشمن کیا خواب دیکھتا ہے؟ دشمن یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی امام بارگاہیں تو ہوں لیکن وہاں پر ایسی عزاداری ہو جس سے دنیا کو کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہ ہو، ایسی عزاداری، ایسا ذکر جس کے نتیجے میں ایسی قوم جنم لے جو پھسپھسی ہو، جس کو پھونکوں سے اڑا دیا جائے، ایسی قوم۔ جبکہ سید الشہداء ہو، امیر المؤمنین ہو یا باقی ائمہ، ان کی زندگی کی یاد، ان کی زندگی کی تاریخ، ان کی زندگی کے نشیب و فراز جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ایک نئی روح ہمارے اندر جنم لیتی ہے وہ ہمیں اس مقام پر کھڑا کر دیتی ہے جس مقام پر خود حسین ابن علی کھڑے ہوئے تھے۔ تذکرہ اہل البیت انسان کو اہل البیت کے اس مقام پر کھڑا کرنے کے لیے ہے، ثواب کمانے کے لیے نہیں۔ ثواب خود بہت ملتا ہے، ثواب کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ثواب خود بہت مل جاتا ہے، لیکن تذکرہ کس لیے ہے؟ دلوں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تذکرہ کس لیے ہے؟ ذہنوں کو زندہ رکھنے کے لیے، سوچوں کو زندہ رکھنے کے لیے، نظریات کو زندہ رکھنے کے لیے، حب و بغض کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ اس کے اندر علی کی محبت سچی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو محبت اہل البیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ البلاء للولا، حدیث ہے صادق آل محمد علیہ السلام کی کہ جس کے دل میں ولایت ہوگی، چاہے علی یا اولاد علی، جس کے دل میں ولایت ہوگی اس کو مصیبتوں کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ بعض روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ اہل ولا کی طرف مصیبتیں اس طرح سے آتی ہیں جس طرح سے پہاڑ کے اوپر سے سیلاب نشیبی علاقوں کی طرف آتا ہے۔ ولایت کے تقاضے ہیں، اس لیے اپنے اندر ان ایام کے ذریعے سے عشق محمد و آل محمد، عشق علی و خانوادہ علی کو اس طرح سے زندہ کریں کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں پر پھر صرف پسینہ نہ بہے، خون دینے کے لیے بھی ہم تیار ہو سکیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے انفرادی زندگی میں یہ یاد رکھیے، انسان اللہ سے بہت کچھ مانگتا ہے۔ جب مانگتا ہے براہ راست مانگتا ہے، بعض اوقات کسی کو شفیع بنا کر کسی کے توسل سے مانگتا ہے۔ ہم بالعموم اہل البیت علیہ السلام کو اپنے اور خدا کے درمیان ذریعہ بناتے ہیں، ان کے توسل سے، ان کے توسل کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ جو معصومین ہیں نبی کریم سے لے کر امام اسد تک، یہ جو معصومین ہیں سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت بھی کرتے ہیں، ہماری حاجات کی برابری کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، ہماری مشکلات کو دور کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن دو دروازے ہیں
ایسے ہیں، رحمت کے دروازے ہیں دونوں. ان دونوں کی خصوصیات باقیوں کی نسبت بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب ہے. ایک در حسین ہے اور دوسرا در زہرا ہے. در زہرا میں بھی انسان کی اندر کی دنیا بدلتی ہے اور در حسین پر بھی انسان کے اندر کی دنیا بدلتی ہے. اس لیے یہ جو زہرائے اطہر کا وجود نورانی ہے، اس وجود نورانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص امتیازات سے نوازا ہے، خاص امتیازات سے. یہی آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین کے حوالے سے آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی، امام حسن امام حسین کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملے گی، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے روایت ملتی ہے جو کہتی ہے جب کبھی پریشانی ہو، جب کبھی اضطراب ہو، جب کبھی کوئی مصیبت آئے، جب کبھی بیمار ہو جاؤ، جب کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کی بارگاہ میں وضو کر کے جاؤ، سجدریز ہو جاؤ اور اس کے بعد کہو اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یہ کہو اور اس کے بعد دعا مانگو. تمہاری دعا ہر صورت میں قبول ہوگی. محور کون؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. مرکز کون؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. کسی اور شخصیت کے حوالے سے نہیں ہے، یا نبی کے حوالے سے ہے یا نبی کی بیٹی کے حوالے سے ہے. اس لیے ہم اسی زیارت میں جو ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتے ہیں، ذرا گھر جا کر کتاب اٹھائیے زیارت کی، حضرت زہرا کی زیارت نکالیے. وہاں پر آپ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کرتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب تعبیرات پڑھتے ہیں. یہ تعبیرات معصوم کی زبان سے نکلے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے نکلے. اس لیے جب ہم حضرت زہرا کے مقام کو تشیع سے ہٹ کر دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل سنت کے ہاں بھی بڑی تعداد میں ایسے محدثین، ایسے مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اس عظمت کو نہ صرف مانا ہے بلکہ اس حوالے سے احادیث بھی متعدد نقل کی ہیں. امام سیوطی ہو یا آلوسی کی تفسیر ہو، جب آپ پڑھتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے تو وہ عجیب بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان ذوات مقدسہ میں شامل ہیں جن کی وجہ سے انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. انبیاء کی دعائیں، مثلا حضرت ابراہیم کی دعا ہو جب وہ مشکل میں تھے، یا حضرت نوح کی دعا ہو جب وہ مشکل میں تھے، یا حضرت یونس کی دعا ہو جب وہ مشکل میں تھے، یا وہ حضرت ابراہیم کی دعا ہو جب وہ مشکل میں تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کی مشکلات کو دور کرنا چاہا تو جو دعا تعلیم دی، اس دعا میں جن ہستیوں کا نام لے کر ان انبیاء نے اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگا اور دعا کی، وہ نام یا محمد ہے یا علی ہے یا فاطمہ ہے یا حسن ہے یا حسین ہے. انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے آپ دیکھیے سورہ کوثر اگر نازل ہوتی ہے تو اسی بنت رسول کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوتی ہے. انا اعطیناک الکوثر، خیر کثیر، ایسا خیر کثیر جس کے آثار امویوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود، عباسیوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود، دشمنان اہل بیت کی تاریخی تمام تر زور اور طاقت لگانے کے باوجود
ذرا غور کیجیے گا، اس وقت نسل کوثر، نسل فاطمہ دنیا میں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ خیر کثیر، خیر کثیر. کس کے مقابلے میں؟ ان لوگوں کے مقابلے میں جو ابتر ہے، جنہوں نے نبی کریم کو تانا دیا تھا کہ ان کی بیٹی ہے، آگے ان کی نسل نہیں چلے گی. اللہ نے کہا جس کو فاطمہ مل گیا ہو اس کو پریشانی کیا ہے؟ فاطمہ خود خیر کثیر ہے. اس لیے امام صادق علیہ السلام کی وہ روایات جب میری نگاہوں سے گزرتی ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وجود اقدس کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں، تو وہاں پر جب تذکرہ آتا ہے تو فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں. وہ فی لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ فاطمہ الزہرا کی ذات اقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن نازل کیا قلب پیغمبر پر، قلب پیغمبر پر، جس کو ہم پڑھتے ہیں. اسی قرآن کی حفاظت کے لیے 11 قرآن نازل کیے وجود فاطمہ میں، جس کو ہم ائمہ اہل البیت کہتے ہیں. اور روایت جو اہل سنت نے بھی نقل کی اور اہل تشیع نے بھی نقل کی، روایت کیا ہے؟ آپ سب کو ازبر ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اطرت اور کتاب اللہ. تو یہ دونوں کیا ہے؟ ہمیشہ ساتھ. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے، تھامے رکھو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کس نے کہا؟ نبی نے. کس نے لکھا؟ سنی نے. کس نے لکھا؟ شیعہ نے. شیعہ اور سنی دونوں روایات متفق ہیں. مسلم کی روایت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، مسلم کی روایت ہے. کیا کہ یہ دو چیزیں، یہ دو امانتیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ان کو اگر ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہو گے تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے. اس لیے ہو نہیں سکتا کہ قرآن پر عمل کرنا چاہو اہل بیت سے دور رہ کر. ہو نہیں سکتا کہ اہل البیت کا دامن تھامنا چاہو قرآن سے دور رہ کر. اس لیے جس نے بھی قرآن کو تو پکڑا، اہل البیت کو چھوڑ دیا، وہ چاہے ہزاروں سجدے کر لے، اس کے کسی سجدے کی کوئی قیمت تب تک نہیں ہے جب تک وہ دین اہل البیت سے لیتا نہیں ہے. دین اہل البیت کا دیا ہوا دین ہے. اہل البیت نہ دے تو وہ دین نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن خود تمام دین کو بیان نہیں کرتا، قرآن کلیات کو بیان کرتا ہے. ان کلیات کی مصادیق، اس کی تشریح، اس کی تفسیر کون بیان کرے گا؟ یا نبی بیان کریں گے یا وہ بیان کریں گے جو نبی نہیں ہوں گے لیکن نبی کی طرح ہوں گے. پاکیزہ، طاہر، معصوم، خطاؤں سے پاک، طاہر و مطہر، جن کی تطہیر، جن کی پاکیزگی اور جن کی آلودگیوں سے محفوظ رہنے کی گواہی اللہ دے. اور اس میں سب سے بڑا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. صلوات علیہ پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات علیہ پر محمد و آل محمد. عزیزان من، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جب مجھے یاد آتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ میں تڑپ جاتا ہوں. ایک صحابی آیا امام کی بارگاہ میں، عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، تم نے کیا نام رکھا ہے بیٹی کا؟ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، میں نے بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ. جیسے ہی کہا فاطمہ، روایت کہتی ہے امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ کہتے رہے فاطمہ 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 فاطمہ. جیسے جیسے یہ کہتے یہ لفظ دہراتے ویسے ویسے جھکتے چلے جاتے، خم ہوتے چلے جاتے، یہاں تک کہ مکمل
طور پر خم ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو جب تم نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اب خیال رکھنا اس بیٹی کو اذیت نہ دینا، اس بیٹی کو تکلیف نہ پہنچانا، اس بیٹی کو درد نہ دینا، اس بچی کو اس بیٹی کو مارنا پیٹنا مت۔ میں حضرت ابن عباس کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، نبی کریم اور ابن عباس دونوں آمنے سامنے تشریف فرما ہے۔ ابن عباس کی طرف دیکھتے ہوئے ابن عباس کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم بلک بلک کر رو رہے ہیں، ان کو روتے دیکھا، ان کے اشک مبارک آنکھوں سے نکل کر رخسار پر پہنچ چکے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو آج تک اس طرح سے روتے نہیں دیکھا، آپ کیوں اس طرح سے گریہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں اپنے بچوں کے لیے گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے بعد میری امت جو میرے بچوں پر ظلم ڈائے گی وہ ظلم گویا میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک مقام پر ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میری بیٹی میری طرف متوجہ ہو کر روتے ہوئے پکار رہی ہوگی بابا جان دیکھیے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ بعض علماء نے لکھا ہے یہ عالم معنی میں وہی مقام تھا جب بی بی دو عالم گھر کے اندر سے دروازے پر تشریف لائی، دروازے کو آگ لگائی گئی، جب دروازے کو لات ماری گئی تو بی بی در اور دیوار کے درمیان جب پھنس گئی تو اس وقت پکارا بابا جان آپ دیکھیے آج آپ کی امت میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ وہ بی بی، وہ عظیم ترین بی بی، میں چشم تصور سے جب دیکھتا ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جبرائیل اترتا تھا تو پہلے اجازت دیتا تھا، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر نبی کریم آتے تھے تو اونچی آواز سے پکارتے تھے اور جب اجازت ملتی تھی تب اندر داخل ہوتے تھے، اگر اندر سے اجازت نہ آئے تو الٹے قدموں واپس چلے جاتے تھے، داخل نہیں ہوتے تھے۔ آج یہ دروازہ جل رہا ہے، آج اس دروازے کو آگ دکھائی گئی ہے، آج دروازے کے اندر والے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ بی بی نے مجھے طلب فرمایا، جب میں حاضر ہوئی تو فرمایا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے نہانا ہے، نہا لیا، نئے کپڑے پہنے، موٹے کپڑے تھے، آپ نے زیب تن فرمائے اور اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اسماء اب مجھے لٹا دو اور میرے اوپر چادر ڈال دو اور دیکھنا کچھ دیر بعد دستک دینا دروازے پر، اگر میرا جواب آئے تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ آئے تو علی کو خبر کر دینا کہ فاطمہ چلی گئی۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ میں مضطرب تھی، میں نے کچھ دیر گزری، میں نے آہستہ آہستہ دروازے پر دستک دینا شروع کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اندر سے جواب نہیں آ رہا۔ جب جواب نہیں آیا تو میں رونے لگی، بنت رسول کو یاد کر کے پھر میں نے کسی کو بھیجا کہ علی کو بلا لائے، لیکن مسجد کا کیا حال ہے؟ علی تشریف فرما ہے مسجد میں، جیسے ہی علی تک خبر پہنچتی ہے کہ بی بی چلی گئی، ایک دفعہ اٹھتے ہیں، رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، چیخ کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس کے بعد علی زمین پر گرتے ہیں اور غش کھا کر گر جاتے ہیں۔ اس کیفیت میں لوگ علی کو سہارا دے کر گھر کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ علی کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے، حسن و حسین کی مظلومیت کیسی مظلومیت ہے۔ ہم کربلا کی مظلومیت کو بہت روتے ہیں، مظلومیت ہے، لیکن کچھ مظلومیتیں ایسی ہیں جو مدینہ میں تھیں، کربلا میں نہیں تھیں، بڑی عجیب ہے۔ عصر عاشور جب حسین ابن علی علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو کیفیت کیا تھی؟ مورخین نے لکھا ہے تیر گلوں میں پیوست تھا، سینے سے برچھی گزر چکی تھی، آپ اپنی جگہ لیٹے ہوئے تھے اور ہلنے
کی ہمت نہیں تھی، ہلنے کی طاقت نہیں تھی. ایسی کیفیت میں دشمنوں کو خوف تھا کہ کہیں حسین کھڑے نہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے کیا چال چلی؟ کہا کہ ذرا چلو خیموں کی طرف. اب دیکھو جب خیمے کا نام لو گے تو پھر دیکھو حسین ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے ہیں. اس لیے کہ غیرت حسین برداشت نہیں کرتی کہ حسین زندہ ہو اور دشمنوں کے خیموں کی طرف جائے. چونکہ مرد کی زندگی میں سب سے زیادہ کٹھن وقت یہی ہے. اس لیے جیسے ہی یہ جملہ دہرایا گیا، حسین ابن علی کا وہ دلاور بیٹا اپنے نیزے کی انیوں کے سہارے کھڑے ہوئے، بیٹھے گھٹنوں کے بل بیٹھے، اور اس کے بعد فرمایا اے لوگو اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرو. ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کا رخ نہ کرو. اسما ایک عجیب واقعہ بیان کرتی ہے. اسما کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ جب سب بچے آئے اور اپنی مادر گرامی سے لپٹے اور رو رہے تھے، میں نے عجیب منظر دیکھا. حسن نے ماں کا ایک قدم، ایک پاؤں اٹھایا اور تلوے اپنے رخسار پر مل کر رونے لگے. میں نے حسین کو دیکھا، دوسرے پاؤں کا تلوا حسین کے رخسار پر تھا. دونوں بیٹیاں ماں کے چہرے سے اپنا چہرہ لگا کر اور سینے پر گر کر گریا کر رہی تھی. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے دیکھا حسن زیادہ رو رہے ہیں. ان کے رونے کی شدت دیکھ کر میں نے حسن سے کہا کہ بیٹا حسن، یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ تمہیں دیکھ کر مزید بے حوصلہ ہو جائیں گے، تم ذرا تحمل کرو، تم بڑے ہو. جیسے ہی میں نے یہ کہا، حسن نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ اماں جان، آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ کم رو، ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. ان بچوں نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے. میں نے پوچھا بیٹا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جواب ملا، جب میری والدہ مسجد سے آئی کوچے بنی ہاشم میں، گھر کی طرف آ رہی تھی، ہاتھ میں پروانہ فدق تھا، تو اس اثنا میں ایک شقی ابن شقی سامنے سے نمودار ہوا اور پروانہ فدق چھیننے کی کوشش کی. جب میری والدہ نے مزاحمت کی تو اس کا بھاری ہاتھ اٹھا اور میری والدہ زمین بوس ہو گئی. میں نے اپنی والدہ کو اس کیفیت میں مار کھاتے دیکھا، اور تب میں نے یہ دیکھا کہ میری والدہ کا ایک ہاتھ دیوار کوچہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ پہلوئے شکستہ پر تھا. قبر نبی کی طرف رخ کیا اور عرض کیا بابا جان، ابھی آپ کی قبر کی مٹی گیلی ہے اور آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. علی ابن ابی طالب آئے اور جنازہ تیار ہوا، نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، اور اس کے بعد امیر المومنین کا یہ جو واقعہ ہے یہ نقل کیا ہے شیخ عباس قمی نے. کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین سرخانہ حضرت زہرا پر تشریف لائے تو آنے کے بعد اپنے بچوں سے کہا بچوں آؤ اب آخری وداع کر لو، اس کے بعد تم پھر اپنی والدہ کی زیارت نہیں کر پاؤ گے. بچے آئے، لپٹ گئے. جب بچے لپٹ گئے تو رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ گھر میں کوہرام مچ گیا. جب گھر میں کوہرام مچ گیا تو ایک وقت ایسا آیا، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ بی بی کے کفن کے بند کھل گئے، دونوں ہاتھ باہر آئے، ان بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد رونے کی آواز میں اور زیادہ کوہرام برپا ہو گیا. اس اثنا میں ایک غیب کی آواز آئی، یا علی ان بچوں کو الگ کر دیجئے، آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان کوہرام برپا ہو گیا ہے. جب یہ منظر ختم ہوا تو امیر المومنین نے رسول کریم کے قبر اطہر کی طرف رخ کیا. دفنا رہے ہیں اور رخ کر رہے ہیں. دفنانے کے بعد رخ کر کے ایک جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ نے ایک امانت مجھے سونپی تھی، میں وہ امانت آپ کو واپس کر رہا ہوں. لیکن جب آپ نے سونپی تھی تو امانت ظالم تھی، لیکن جب میں آپ کو واپس کر رہا ہوں تو جگہ جگہ سے شکستہ ہے. یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی آ رہی ہے، آپ ذرا اپنی بیٹی سے خود پوچھئے اس امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا.
انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.